الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل الحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو زبردستی ڈنڈے کے ساتھ سیدھا چلاتے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا. فرشتوں کو بنایا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم، کوئی نافرمانی نہیں کرتی. انسان کو بنایا ہے، اس پر زبردستی نہیں ہے. اس کے لیے دو راستے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سیدھے راستے پہ چلو، الٹے پہ چلو، دونوں کے لیے طاقت موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی کی طاقت بھی موجود ہے، برائی کی طاقت بھی موجود ہے. اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. سچ بھی بول سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اوپر کچھ ہو رہا ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تیری زبان کا بول اسی وقت محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کرے گا، آگے فیصلہ کرے گا. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. جس دن آنکھیں پھٹیں گی اس دن فیصلے سنائے جائیں گے. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں دونوں طاقتیں ہیں. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے موجود. لیکن اللہ ذہن بناتا ہے زبردستی میں. برائی کے نقصان بتاتا ہے اور اچھائی کے فائدے بتاتا ہے. ڈنڈا نہیں چلاتا. نبیوں کو ڈنڈا دے کے نہیں بھیجا. سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے فقیر
دنیا میں کوئی فقیر ایسا نہیں آیا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو کھانے کے لیے۔ میں افریقہ کے ملکوں میں گیا ہوں، جبوتی، کیمرون، چاڈ، ایسے فقیر ملک ہیں کہ صرف دیکھ کے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالات نہیں سننے پڑتے، دیکھ کے آنسو شروع ہو جاتے، لیکن وہ بھی اتنے فقیر نہیں جتنے میرے نبی فقیر۔ ان کے گھر میں بھی 24 گھنٹے میں ایک ہو یا اس سے اگلے دن چولہا جل جاتا ہے۔ کل کائنات کے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور ان کو سارے عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ وہ فقیر ولد یتیم عاش فقیر ومات مسکین، یتیم پیدا ہوئے، فقیرانہ زندگی گزاری، مسکنت کی موت قبول کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ غلط راہوں پہ چلنا ہلاکت ہے اور صحیح راستے پر چلنا نجات ہے، دنیا کی بھی آخرت کی۔ ایک طاقت مقابلے میں ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ الٹ ذہن بناتا ہے کہ غلط راہوں پہ چلنا ٹھیک ہے اور صحیح راہوں پہ چلنا نقصان ہے، اور کہتا ہے جھوٹ بولنے میں بہت فائدہ ہے، سچ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے جواب میں ذہن سازی ہوتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ نہیں، سچ بولنا نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا ہلاک کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 طاقتیں چل رہی ہیں، ایک شیطان کی ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے تو تم نے نکال دیا ہے، تب تیری میری جنگ ہو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں میں وہاں جا کے ڈیرے ڈالتا ہوں۔ تبلیغ والوں کی طرح صرف چلا نہیں لگا، ساری زندگی لگا، ڈیرے ڈالتا ہوں۔ پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے وار کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے وار کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، سیدھی طرف سے وار کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، الٹی طرف سے وار کروں گا۔ تو جس پر چاروں طرف سے فائر ہو رہا ہو تو پھر کوئی بچے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ دیکھ لینا تیرا کوئی بنے گا، سارے میرے مرید ہوں گے۔ تو ایک منفی طاقت ساتھ چل رہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں بھوک دکھائے گا تو تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، تمہیں سچ میں دکھائے گا کمائی ختم، اور جھوٹ میں دکھائے گا کمائی بہت زیادہ، تم وہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے گا۔ تو 2 طاقتیں ہیں جو ذہن بناتی ہیں، ایک شیطان کی طاقت ہے جو ذہن بناتی ہے برائی کا، گناہ کا، جھوٹ کا، چوری کا، زنا کا، شراب کا۔ شراب بیچو بہت نفع ہوگا، تمہارا سٹور خوب چلے گا، شراب ہوگی تمہارا سٹور خوب چلے گا، یہاں تو چل جائے گا، یا تو موت کو بیچ میں سے زیرو کر دو۔ اسرائیل نہ لڑ پاوے جب میں نہیں مرتا، یا تو یہ کرو کہ اسرائیل سے ٹکر لے دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو۔ نہ جنت نہ جہنم، اب چاہے شراب بیچو اور چاہے جوا کھیلو، جو مرضی کرو، لیکن اگر جنت بھی اور جہنم بھی ہے اور موت پیچھے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ادھر جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، کوئی موت سے بچ کے دکھاؤ، ان فررتم منہ ادرکہ، بھاگو گے پکڑے گی، ان اقمتم لہ اخذکم، مقابلہ کرو گے، مرنا تو نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ جیسے
سہولت والے ملک میں ہو یا چاڑ جیسے فقیرانہ ملک میں ہو، موت پیچھے ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ اس کے مقابلے میں ذہن بناتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تمہیں شیطان نفع دکھائے گا، شراب میں بہت نفع ہے، جھوٹ میں بہت نفع ہے، لیکن آگے کیا کرو؟ اگر یہی زندگی ہے پھر جو مرضی ہے، لیکن یہ زندگی تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کہاں سانس بازی ہار جائے۔ تو زندگی تو شروع موت کے بعد ہوتی۔ تو قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ سپر پاور ہے اور اللہ کی ماننے میں بہت نفع ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، من اعتمد علی مالہ فقد غل، جو پیسے پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا پیسہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد غل، جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں بڑا پڑھے لکھے ہوں، وہ ضرور پٹھی راہ چلتا ہے۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور کسی کا مشورہ نہیں لیتا، وہ ضرور اپنے آپ کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ ومن اعتمد علی اللہ، جو کہتا میرا اللہ مجھے کافی ہے، فلا ضل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، جو کہتا میرا اللہ مجھے کافی ہے، الیس اللہ بکاف فسیکفیکہم اللہ کفی باللہ وکیلا کفی باللہ شہیدا کفی باللہ رقیبا کفی باللہ علیما کفی بربک ہادیا ونصیرا الیس اللہ بکاف الیس اللہ باحکم الحاکمین خیر الفاتحین خیر الفاصلین خیر الناصرین خیر الرازقین خیر الغافرین۔ تو اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، میں کون ہوں؟ کون؟ ان ربکم اللہ، میں ہوں تمہارا رب۔ نیوزی لینڈ میں رہو، پاکستان میں رہو، انڈیا میں رہو، فیجی میں رہو، رب میں ہوں، جس کو میں کون ہوں؟ اللہ۔ کیا کیا ہے میں نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں وہ اللہ جس نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا۔ اور کیا کرتا ہوں؟ یغشی اللیل النہار، یہ دن رات خود نہیں آتے، سورج خود نہیں آ سکتا، سورج میں طاقت ہے کہ خود آئے۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اگر میں یہ رات کھڑی کر دوں جو بھی آ رہی ہے تو تم میں طاقت ہے کہ سورج کو نکال سکو۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ اگر میں اس سورج کو کھڑا کر دوں، اس کو بس یہیں کھڑا ہو ہے، تو کوئی دنیا میں ہے اس کو پھر لے جا سکے، اس کو مغرب کے افق پہ جا کے اس کو غروب کر سکے؟ کوئی ہے؟ اللہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے، الشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، مسخرات بامرہ، سب اس کی مان کے چلتے ہیں۔ تم مانو نہ مانو، یہ سب میری مان ہے، کل کائنات میری مان ہے۔ تو پہلے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ میں کیسا ہوں؟ الحی، ایسا زندہ ہوں کہ کسی روح کی ضرورت نہیں، ایسا زندہ ہوں کہ کسی آسرے کی ضرورت نہیں۔ القیوم، قائم ہوں، ایسا قائم ہوں کہ بدن کی ضرورت کوئی نہیں، ایسا قائم ہوں کہ روٹی پانی کا محتاج نہیں، ایسا قائم ہوں کہ بیوی بچوں کا محتاج نہیں، ایسا قائم ہوں کہ حاجات اور حوائج میرے قریب سے نہیں گزری۔ اور کیسا ہوں؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم،
نہ میں اونگتا ہوں نہ میں سوتا ہوں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھنے لگی موسیٰ تیرا رب سوتا ہے؟ یہ بڑی الٹی قوم تھی. تیرا رب سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم الٹے ہی سوال کرتے ہو ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لوگ پہلے اور لے کے کھڑے ہو جاؤ. اور دیکھو پہلے گرنے نہیں چاہیے تو ہاتھ کو کھڑا کر دیا, پہلے ہاتھ میں پکڑا. اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے 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 تھکنے لگے, پھر اونگ آنے لگی, پھر جو آیا جھٹکا اور ہاتھ کانپے اور پہلے گرے اور ٹوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں جیسے پہلے ٹوٹا. نہ تو وہ سنتن والا نوم, نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں بھی اکیلا بادشاہ ہے, زمین پر بھی اکیلا بادشاہ ہے. اس نے بادشاہیں تقسیم کی ہیں, تو اس کو دے دی, اس کو دے دی, اس کو دے دی, اس کو دے دی. اصل بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہوں دے دوں. تنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہوں واپس لے لوں. کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ تو قرآن کی ذہن سازی بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے ذہن بناتا ہے اور کیسا ہے وہ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے, یعنی ماضی بھی جانتا ہے, حال بھی جانتا ہے, مستقبل بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, علم جس سے دیتا ہے اسے ملتا ہے, جتنا دیتا ہے اتنا ملتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یئودہ حفظہما, سارا نظام چلاتا ہے کبھی تھکا نہیں. وهو العلی العظیم, بلندیوں والا, عظمتوں والا. تو پہلے اللہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. قل هو اللہ احد. قریش کہنے لگے, قریش مکے والے, یا محمد انصر لنا ربک, محمد اپنے رب کا پتہ بتاؤ کیا ہے. کوئی اس کا باپ دادا, کوئی اوپر نیچے, کوئی دائیں بائیں. تو ابھی ہمارے نبی بولے نہیں تھے کہ جبریل آ گئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ میرے رب کا تعارف یہ ہے, میرے رب کا نسب یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ میں کون ہوں؟ احد. ان سے کہو میں احد. ایک ہوتا ہے احد, ایک ہوتا ہے واحد. واحد الذی لا شریک لہ, واحد وہ ہوتا ہے جس کا پارٹنر نہ ہو. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں, کہ میرا پارٹنر کوئی نہیں, لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس گھر کا احد مالک ہوں. کہ الاحد الذی لا مثل لہ, واحد الذی لا شریک لہ, احد الذی لا مثل لہ. تو احد اسے کہتے ہیں جس کو نہ سوچو تو سوچ میں نہ آئے, تصور میں لانا چاہو تو تصور میں نہ سمائے, الفاظ کے دائرے میں گھیرنا چاہو تو الفاظ عاجز ہو جائیں, سمندر سیاہی بن جائیں, درخت قلم بن جائیں. تم دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے کنارے رہتے ہو, یہ 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے. یہ سارے اس کے ساتھ 6 اگلے 7 سمندر سیاہی بن جائیں, پوری دنیا کے درخت کٹ کے قلم بن جائیں, اور پوری دنیا کے انسان, جنات, فرشتے, جبریل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, اور پوری دنیا کے رسول آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے بیٹھ کے اللہ کی کبریائی عظمت تعریف لکھنا شروع کریں, اللہ کی عظمتوں کو بولنا لکھنا شروع کریں. چند نام اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب کے یہ نام ہیں, یہ 99 ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ یہی ہیں, وہ اپنی جیسے ذات میں لامحدود ہے, صفات میں بھی لامحدود ہے. تو یہ 99 کا ہمیں ہندسہ دیا گیا. چلو اسی کی تشریح شروع کرو. کس کی؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کے خوبصورت نام ہیں، انہوں کو لکھو گے. اللہ مالک ہونے میں کیسا ہے، رحمان ہونے میں کیسا ہے، رحیم ہونے میں کیسا ہے، کبریائی میں کیسا ہے، جلال میں کیسا ہے، جبروت میں کیسا ہے، حیمنت میں کیسا ہے، قدسیت میں کیسا ہے، احدیت میں کیسا ہے، سمدیت میں کیسا ہے. لکھو تو کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا؟ لنفد البحر، یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنے سمندر اور لے آؤ، پھر اور پھر اور پھر اور. یہ سمندر تو اتنی سی شے ہے. ایک فرشتہ ہے، ابھی ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. ایک فرشتہ، اس کا نام ہے صدلوقن، یعنی ایک قسم ہے فرشتوں کی، ایک جنس ہے، ان کا نام ہے صدلوقن. وہ انگوٹھا یوں کر دے، انگوٹھا 7 سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا. تو سمندر تو اتنی سی پھرتی ہے. میرا رب 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 اللہ. ہے بھائیو، جہاں مرضی رہو پر اللہ کو پہچان کے رہو، اللہ کو پہچان کے رہو، دل میں بسا کے رہو. اس کے لیے کبھی یہ ان چشموں کو جاری کرنا سیکھو، اس دل کو اس کے لیے دھڑکنا سیکھو، اس سینے کا اس کے لیے کٹنا سیکھو، اس بدن کا اس کے لیے تڑپنا سیکھو، سجدوں میں پڑھ پڑھ اس کے لیے آہیں بھرنا سیکھو. ورنہ بیکار ہے زندگی. کیا بنا لو گے، کتنا بنا لو گے، ساری دنیا سمیٹ لو، موت کو کیا کرو گے؟ کیا خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے؟ اجل بھی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر دی گریٹ. اس کو تاریخ نے یہ ٹائٹل دیا، چمچوں نے نہیں دیا. ہمارے حکمرانوں کو تو چمچے بنا دیتے ہیں کیسے کیا. یہ تو ہمارا مقدر پھوٹا کہ ہمیں نہ اہل حکمران ملے. پورے میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کو تاریخ نے ٹائٹل دیا الیگزینڈر دی گریٹ. ہائے ہائے، ہمارے ملک میں پہنچا ٹیکسلا تک، واپسی ہو رہی ہے. میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں وہ زخمی ہوا بہت زیادہ. تو اس نے کہا اس کا نہ کوئی کتا چھوڑو نہ کوئی بلی چھوڑو. انسان تو انسان تھے، کتے بلے بھی ذبح کروا دی. ہے چند مہینے کی بات ہے. بابل پہنچا، عراق. عمر کتنی تھی؟ 33 سال. بھرپور جوانی، 33 سال. 13 جون 353 قبل مسیح، عیسی علیہ السلام سے 353 سال پہلے 13 جون کی گرم دوپہر تھی اور موت جھٹکا دے رہی تھی سکندر اعظم کو. اور وہ کہہ رہا تھا کوئی ہے، کوئی ہے، مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں. اتنے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے پردیس میں موت اور دکھایا کہ بادشاہی الملک للہ، قل ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، الخلق واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ
جو ہے دن میں، رات میں، آسمان میں، زمین میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، خاکی، ناری، نوری، آبی، خلائی، فضائی، ہوائی، تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، سب پر اللہ کی بادشاہی۔ قل ان الامر كله لله، ایک اللہ ہے، ایک اللہ، من قبل ومن بعد، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، کون ہے؟ اللہ۔ اور تم تو ویسے خدا کہتے ہو، اللہ نہیں کہتے ہو، اللہ کہا کرو۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کہا کرو، عادت ڈالو، اس کی عادت ڈالو، خدا کو زبان سے ہٹاؤ، لکھنے سے بھی، بولنے سے بھی، اللہ کہا کرو۔ جو اللہ نے اپنا نام خود بتایا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اور کسی لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ میں کوئی جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، علماء استعمال کرتے ہیں، لیکن میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں سوائے اللہ۔ اللہ صرف اللہ ہے۔ تو پہلے اللہ اپنی ذات بتاتا ہے، پھر اپنی بادشاہی اور حیبت بتاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ آکلینڈ والوں بے شک میری تسبیح نہ پڑھو، کل کائنات میری تسبیح پڑھتے، نہ پڑھو۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تم نہ پڑھو نماز، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر جاندار بے جان میری نماز پڑھتی ہے۔ نہ آؤ مسجدوں میں، جمعے کے دن ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں، جیسے 8ویں دن روٹی کھاتے ہوں، جیسے 8ویں دن پانی پیتے ہوں، جیسے 8ویں دن اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھاتے ہوں، جیسے 8ویں دن ہوا میں سانس لیتے ہوں، جیسے 8ویں دن سوتے ہوں۔ پل پل، لمحہ لمحہ رب کی نعمتوں سے فائدے اٹھانا اور 8ویں دن آ کے سجدہ کرنا، یہ کیا وفا ہے۔ ہاں، نماز اللہ کی ملاقات ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ، اللہ سے ملنے کا ذریعہ، حضرت کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اللہ سے بات شروع ہو جاتی اور اس سے اگلی خوبصورت بات، جب میرا جی چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے ہی نہ دیکھے تو کتنا بڑا نصیب ہارا ہے اس کا، کہ رب سے ہم کلام ہونے سے ہی محروم ہے۔ وہ دل کیا دل ہے جو اللہ کی محبت میں دھڑکتا نہ ہو، وہ آنکھ کیا آنکھ ہے جو اس کی محبت میں روتی نہ ہو، وہ کان کیا کان ہے جو قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو، وہ سینہ کیا سینہ ہے جو اس کی محبت میں کٹتا نہ ہو، تڑپتا نہ ہو، وہ بدن کیا بدن ہے جو اس کی طاقت میں ڈھلا ہوا نہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو نہ پڑھو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزتوں والا، حکمتوں والا۔ کیسا ہے؟ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور ہر شے اس کی حکومت ملک تابع ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر شے کا علم اس کے سامنے پوری کتاب کی طرح۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ پہلے کسی چیز کی بڑائی آتی ہے، پھر اس کے آدمی سر جھکاتا ہے۔ بڑائی دل میں نہ ہو تو سر کیسے جھکائے گا؟ سر اسی کے سامنے جھکتا ہے جس کی عظمت اور حیبت دل میں اتر جائے۔ وہ پتھر پہ اتر گئی تو پتھر کو پوجنا شروع کر دے، وہ جانور کی اتر گئی وہ جانور کو پوجنا شروع کر دے گا، وہ آگ کی اتر گئی وہ آگ کو پوجنا شروع کر دے گا۔ جب اللہ کی حیبت دل میں اترے گی، ہر شے چھوٹی ہو جائے گی، ہر شے چھوٹی ہو جائے گی۔ تو ایک تو اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ اللہ ہے اور بہت طاقتور ہے اور لازوال ہے اور بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قریش کو جواب دیا جا رہا ہے، ان سے کہو کہ وہ احد ہے، وہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہیں؟
جو سب کے بغیر سب کچھ کر دے اور کوئی اس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے. لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ ابا. کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہے ہی. کیا مثال دیں؟ کوئی تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، زور زوال سے پاک ہے. خزانوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، شاہی کا مالک ہے، اول آخر کا مالک ہے، ظاہر باطن کا مالک ہے، ماضی حال فیوچر کا مالک ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے، شمال جنوب کا بادشاہ ہے، انسان و جنات کا بادشاہ ہے، مردہ زندہ کا بادشاہ ہے، جاندار بے جان کا مالک ہے، اندھیرے اور اجالے کا مالک ہے، کڑے اور میٹھے پانیوں کو بنانے والا بھی اور مالک بھی ہے، مچھلیوں کا پیدا کرنے والا بھی اور ان کا مالک بھی ہے، زمین کا بنانے والا بھی ہے، زمین کا مالک بھی ہے، انسانوں کا بنانے والا بھی ہے اور ان کا مالک بھی ہے، فرشتوں کو بنانے والا بھی ان کا بادشاہ بھی ہے، جنات کا بنانے والا بھی اور ان پر شہنشاہی بھی ہے، موسموں کا بنانے والا ہے، موسموں کا شہنشاہ ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، بادلوں کا شہنشاہ ہے، بارش کو برساتا ہے، قطرے قطرے پر اس کی بادشاہی ہے، تھنوں سے دودھ نکالتا ہے، قطرے قطرے پر اس کی بادشاہی ہے، چار پاؤں پہ چلانے والوں کو بھی اللہ ہی چلاتا ہے، دو پاؤں پہ چلنے والوں کو بھی اللہ ہی چلاتا ہے، رینگنے والوں کو بھی اللہ ہی زمین پہ چلاتا ہے، تیرنے والوں کو اللہ ہی تیرنے کی طاقت دیتا ہے. للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. آنکھ لے کر آؤ، جو حرام نہ دیکھتی ہو تو تمہیں چپے چپے میں اللہ کے نظارے نظر آئیں. ہاں، وہ آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہو تو ذرے ذرے میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے، پتا پتا اس کی کبریائی کے گن گاتا سنو گے. اس کی حیبت کے لیے ہماری افواج نہیں ہے. ایک رینگنے والی چونٹی بھی اس کی حیبت پر دلالت کر رہے کہ اتنے سے ایک شہد کی مکھی اس کی بادشاہی پر دلالت کر رہے. صرف بحر الکاہل کا سمندر نہیں، تو یہ میرے رب کی شہنشاہی ہے. اگلا ذہن اللہ یہ بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. يدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اسی کا نظام چلتا، جو چاہے کر دے. تو قرآن میں واقعات سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جو چاہے کر دے. ہزاروں برس سے آگ جلاتی آ رہی. نمرود نے کہا آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، اچھالا گیا، کپڑے اتار دیے گئے تاکہ ڈائریکٹ آگ پکڑے، کپڑوں کے جلنے کا بھی بیچ میں اس کی رکاوٹ نہ ہو، سیدھی آگ پکڑے. جب وہ آگ کے اوپر آئے ہیں تو آسمان والے کا، آگ والے کا حکم آ گیا، یا نار کونی بردن وسلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی. اتنی ٹھنڈ نہ ہو کہ کانپنے لگے، نارمل ہو جا، نارمل. کس پر؟ میرے ابراہیم پر. آگ نے یوں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی اور انگاروں پہ ڈھیر پہ ایسے بٹھائے جیسے بستر پہ بٹھاتے. اور اللہ نے، آگ تو سرخ ہوتی ہے، سیاہ تو نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا، ایک دم آگ کو شفاف کر دیا، سفید دودھیا کر دیا. تو سارا بابل کا شہر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. اور جبریل آئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، دوسرا پر مارا، انار کا درخت نکلا، نکلتے ہی پھلدار ہو گیا. کہ ابراہیم پانی بھی، انار کا، موج کا. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ ذہن بناتا ہے، ذہن پر ذہن بنا دے. انسان کو ذہن بنا کے تو چلایا جا سکتا ہے، زبردستی نہیں چلایا جا سکتا. تو دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی کہنے لگے، نعم رب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہیں، کتنا طاقتور ہے. کہ آگ کو ہی کیا کر دیا، آگ میں پانی کا کیا تصور، آگ میں درخت کا کیا تصور، پر جو چاہے کر دے، یفعل اللہ ما یشاء. تو قرآن کے واقعات ذہن سازی کے لیے ہیں. آگے سمندر، پیچھے فرعون، دو موتیں سامنے آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا کے چھڑے اگو پانی دے پچھو فرعون کتنے جائے مروا کے چھوڑا تو.
تو سبحان راستہ بھول گئے کہ کیا ہوتا رات کو راستہ اللہ نے بھولا دیا. اللہ چاہتے تو سیدھے راستے پر چلتے تو پانی بیچ میں نہیں آنا تھا, وہ راستہ بھول گئے. اللہ اپنی شہنشاہی اور قدرت دکھانا چاہتا تھا, فرعون کو ختم کرنا چاہتا تھا, وہ راستہ بھول کے یہاں پہنچے. تو آگے سمندر پیچھے فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ, ہو نہیں سکتا ہمیں ضائع کرے, راستہ دے گا, راستہ دے گا, راستہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضرب بعصاک البحر, موسیٰ پانی پہ لاٹھی مار. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ادب فرعون دے سرے مروا پانی تے مارن لگی ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو کہا جائے کر دو, اس کی لاجک. ہاں طارق جمیل کی بات کی لاجک مانگو کہ وہ ایک بشر ہے, غلط بھی کہہ سکتا ہے, صحیح بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, ہر عیب سے پاک, ہر خطا سے پاک, وہ سپریم ہے, اس کو چڑھے نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ انسانوں کے لیے ہے, اللہ اس سے پاک ہے. اگر کوئی اس راستے پہ جا رہا ہے تو عقل کا فطور ہے. موسیٰ سمندر پہ لاٹھی مار. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ماری فانفلق البحر فکان كل فرق كالطود العظیم, کائنات نے دیکھا کہ پانی کی صفت نہیں کہ وہ پھٹ جائے. پانی نہیں پھٹ سکتا, پانی کی صفت ہے, نہیں پھٹے گا تو آگ بن جائے گا. ہائیڈروجن اور جب وہ آکسیجن پھٹیں گے تو آگ بنے گی. لیکن میرے رب نے دکھایا کہ اللہ جو چاہے کر, ایسے 12 راستے بنا دیے اور پانی کو کھڑا کر دیا ریت کے ٹیلوں کی طرف. یہ ذہن سازی ہو رہی کہ اللہ جو چاہے کر دے, جو چاہے کر دے. یہ اللہ ذہن بنا رہا ہے. اللہ اپنی بادشاہی, اللہ تعالیٰ کوئی اپنی طاقت نہیں دکھا رہا ہے, اللہ ذہن سازی کا طاقت بھی دکھا رہا ہے, اور ساتھ اپنی ہماری ذہن سازی کر رہا ہے کہ جہاں بھی رہو اس ذہن سے رہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. لہذا جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اس کی مان کے چلو. ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, یا نکاح سے, یا زنا سے, یا حلال یا حرام. یہ اللہ کی پاک بندی ہے مریم, بطول, ابرا, اور وہ کمروں میں بند ہیں اور ایک دم فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جبریل انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں اچانک ظاہر ہو گئے. دروازے پر تھالے لگے ہوئے, سیڑھی ہٹی ہوئی, وہ چوبارہ سا تھا جس پر وہ ان کو رکھا ہوا, تو سیڑھی لگا کے اوپر, سیڑھی کوئی نہیں ہے, دروازہ بند ہے, تو یہ کون آ گیا؟ تو حضرت مریم ڈر گئی. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, کون ہو؟ ڈرو نہیں, میں انسان نہیں, انسانی شکل میں ہوں, تو کون ہو؟ انما انا رسول ربک, میں فرشتہ ہوں, میرے پاس کیا کرنے ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا, تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. انا یکون لی غلام, توبہ توبہ توبہ, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم ینفسنی بشر, میری تو شادی نہیں, ولم اکو بغیا, اور میں غلط عورت نہیں. تو بچہ ہونے کے 2 راستے ہیں, ایک شادی وہ ہوئی نہیں, ایک غلط راستہ وہ میں کر نہیں سکتی. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مریم یہ قصہ طے ہو چکا ہے, تیرا رب تجھے بیٹا دے گا, اس کو نشانی بنائے گا, عالم کے لیے ایک نشانی بنائے گا. تو اب جبریل آگے بڑھے تو وہ پیچھے ہٹی, پیچھے دیوار آ گئے, آگے جانے کا راستہ نہیں. وہ دیوار کا سلدر کے کام رہی, وہ کہہ رہے ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو. قریب آئے اور یہاں سے پکڑا, یہاں سے جسم کو ٹچ نہیں کیا, یہاں سے پکڑا آستین کو, اور دور کھڑے ہو کر یہاں پھونک مارا. اس پھونک کا حمل سے کیا تھا؟ ادھر پھونک ماری کہ ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو, ایک دم تیار. یہ نہیں کہ وہ ٹھہرا پھر 9 مہینے کا پروسیس ہوا, پھر پھونک ادھر حمل,
فحملته، اسی وقت حمل، فانتبذت به مكانا قصيا، اسی وقت دور کی جگہ پر گئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، اسی وقت درد شروع ہوا اور اسی وقت عیسیٰ پیدا ہوئے. اور اللہ نے یہ نیوزی لینڈ والوں پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کر دے. سبب تو میرے لیے ہے، سبب بنائے ہیں، سبب میں امتحان ہے کہ ایک غلط بنا دے، ٹھیک بنا دیا. سچ سے بھی تجارت چلتی ہے، جھوٹ سے بھی چلتی ہے. تو غلط اور صحیح بنا دیے اور پیچھے ذہن بنایا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، لہذا غلط چھوڑ دو، صحیح اختیار کرو. وہ بھاگی، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو. کہنے لگی لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی اس سے پہلے. لوگ میرا آنا ہی بھول جاتے کہ کوئی مریم تھی. کس منہ سے شہر جاؤں، کس کو کیا بتاؤں. تو جبریل پھر آ گئے، فناداها من تحتها. اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، تھوڑی سی کنڈیشن ایسی تھی تو ذرا پیچھے سے آواز دی، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر مریم، یہ نبی آیا ہوا ہے، غم نہ کر. اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے، ایک دم اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. کلی وشربی وقرری عین، موج کا کوئی فرق پڑنے پڑا. لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، یہ پانی ہے، بچے کو نہلا خود صاف ہو. وہزی الیک بجذع النخلہ، وہ ایک کھجور تھی جس کا اوپر سے سارا شاخیں کٹی ہوئی تھی. دنیا میں واحد درخت ہے کھجور جس کو اوپر سے کاٹ دو مر جاتا ہے. باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے وہ اپنی شاخیں نکال جاتے ہیں. کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو زیرو ہو جاتا ہے. تو وہ تنا اوپر سے کٹا ہوا زیرو کھڑا تھا. تو جبریل نے کہا ذرا اس کو ہلاؤ. تو حضرت مریم نے یوں ہلایا تو ایک دم کرو تازہ کھجوریں گرنے لگی. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو جب وہ تازہ کھجوریں گری تو جبریل نے کہا مریم دیکھا اللہ نے اس بے جان تنے سے تمہیں تازہ کھجوریں دے دی، ایسے ہی تمہیں شادی کے بغیر بیٹا دے دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہو علیہ حین، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. جا بازار شہر جا، اب لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا کیا ہے، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کتنی سخت تھی کہ بولنے پر ہی روزہ ٹوٹ جاتا، اور ہم جھوٹ بھی بولیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں. وہ سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا، اور ہم جھوٹ بھی بولے اجر کم ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. اتت بہ قومھا تحملہ، کیا منظر ہوگا جب ایک کنواری پاک بچی ایک بچے کو گود میں لیے شہر میں آئی ہوگی. شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا. یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، تو یہ تم نے کیا کیا. تو حضرت مریم نے بچہ لیا، وہی دیکھو یہ اشارہ تھا روزے کا، میرا روزہ ہے اس سے بات کرو. تو وہ سارے غصے سے پھٹ پڑے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ترجمہ تو اس کا یہ ہے بچے سے کیسے بات کریں جو بھی پیدا ہوا ہے. لیکن مراد اور مفہوم یہ ہے کہ مریم کوئی بہانہ تو صحیح بنا ہے، جو کوئی بہانہ ہے کہ بچے سے بات کرو. تو ہمیں کہتی میری شادی ہوئی چوری سے ہوگی، زکریا علیہ السلام نے کر دی، تو ہمیں کوئی یقین آ جاتا. تو کیسی نادان ہے کہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور بے وقوفی کر رہی کہ بچے سے بات کرو. تو ابھی وہ یہ شور مچا رہا تھا، سارا شہر اکٹھا ہے اور شور مچا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اسپیکر کی طرح بڑھنا شروع ہوئی. کتنا تو بچے ہیں، ایک دم آواز ایسے اٹھی کہ سارے مجمع پر ان کی آواز چھا گئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب
وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. قربان جاؤں اپنے رب کی تعبیر پر. تو وہ بولے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، میں کتاب والا ہوں، میں شریعت والا ہوں، میں برکت والا ہوں، مجھے نماز کا حکم دیا گیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، ماں کی خدمت کا حکم دیا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بدبخت نہیں بنایا، نافرمان نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا. میں برکتوں والا ہوں، پیدائش کے دن بھی، مرنے کے دن بھی، اور اٹھنے کے دن بھی. پھر اللہ نے آخر میں ہتھوڑا مارا، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، میرا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم. عورت کو ایسی پردے کی چیز بنایا ہے کہ اس کے نام کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. جس عورت کا بھی ذکر ہے خامن کی نسبت سے، بھائی کی نسبت سے، باپ کی نسبت سے آیا ہے، نام نہ اچھی عورت کا ہے نہ بری عورت کا ہے. زلیخا بری عورت ہے، اللہ نے اس کے نام پر بھی پردہ ڈال دیا، جس نے یوسف علیہ السلام کو بھٹکایا. اور فرعون کی بیوی اچھی عورت ہے جو کلمہ پڑھ گئی اور سولی پہ لٹک گئی، کلمہ نہیں چھوڑا، آسیہ. اللہ نے ان کا نام بھی نہیں ذکر کیا، نہ اچھی نہ بری. صرف ایک عورت مریم کا ذکر کیا ہے کہ مریم کے نام کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو لڑکا میرا نہیں، مریم کا بیٹا. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے، میں پاک ہوں ان رشتوں اور ناتوں سے. وہ رب ہی کیا ہے جس کی اولاد، میری کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں. متخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. کہہ دو کہہ دو کہہ دو، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہ میرا کوئی ساتھ دینے والا ہے، نہ میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے، نہ میرا کوئی. کہہ دو نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہ میرا کوئی ساتھ دینے والا ہے، نہ میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے، نہ میرا کوئی پارٹنر ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے، میں سمجھ. یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. جب یہ ذہن بنتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یار پر تو بتا میں کیسے کروں، میں تیری ماننا چاہتا ہوں، میں تیری مان کے چلنا چاہتا ہوں، جو تو کہے گا میں کروں گا. یہ پہلے ذہن بنانا پڑے. اگر ذہن نہیں بنایا گیا تو کام میں لاہور میں چھوٹی عمر میں میرے والدین نے بھیج دیا تھا، 11 سال کی عمر میں تھا جو مجھے لاہور بھیجا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا. ماں باپ نے نصیب ڈاکٹر کا بنایا تھا، اگر ڈاکٹر بنتا تو آج میں یہاں نہ آتا. میرے اللہ نے میرے لیے کچھ اور چیز مقدر فرمائی کہ میں اس کا شکر گزار ہوں. تو میں سینٹرل ماڈل اسکول تھا ہمارے لاہور میں بہت اچھا، تو اس میں میں نے میٹرک کیا. تو ہمارے ایک وارڈن تبدیل ہو جاتے تھے سال 2 سال کے بعد ہاسٹل کے وارڈن. تو ایک نمازی وارڈن آ گئے، طالب حسین مرحوم. تو وہ چونکہ خود نمازی تھے تو انہوں نے سارے بچوں کو نماز زبردستی شروع کروا دی اور ایک رجسٹر بنایا گیا، اس میں نام لکھے گئے اور پھر نماز پہ حاضری لگتی تھی. حاضری جو غیر حاضر ہوتا تھا پھر اس کی وہ پٹائی. ایک دفعہ میں نے بھی مارا کھائی اس تو انہوں نے زبردستی نماز کر دی. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، عشاء کی نماز میں آخری صف میں کھڑا ہوا. تو میرا روم میٹ مر گیا، اس کے اس کا نام بتاتا ہوں، جاوید اس کا نام تھا، مرید کے کا تھا جاوید نصیر. تو وہ میرا روم میٹ تھا. تو وہ آیا اور نماز میں شریک ہوا. تو میں نے بتایا ہمارا وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین. تو اگر کوئی ڈنڈے سے دین لائے گا تو ایسا دین آئے گا. دین ڈنڈے سے نہیں آتا، یہاں سے آتا ہے، یہاں سے. یہ 2 جگہ سے دل مان جائے اور عقل مطمئن ہو جائے پھر آتا ہے. تو میں نے نماز توڑ دی. میں نے تو اسی کا ڈر بھی پڑ رہا تھا. میں وہ یہی کی تھی
پڑھتا کہ اللہ کی تو کوئی نہیں پڑھتا جبھی سمجھ گئے کہ میں طالب حسین کی پڑھ رہا ہوں اللہ کی نہیں پڑھ رہا ہوں جب اللہ کی پڑھوں گا اللہ کی نیت کروں گا دل مان جائے اور عقل مطمئن ہو جائے پھر آتا ہے تو میں نے نماز توڑ دی میں نے تو اسی کا ڈر بھی پڑھ رہا تھا میں تو ایک کی تھی میں طالب حسین نہیں پڑھتا کہ اللہ کی تو کوئی نہیں پڑھتا جبھی سمجھ گئے کہ میں طالب حسین کی پڑھ رہا ہوں اللہ کی نہیں پڑھ رہا ہوں جب اللہ کی پڑھوں گا اللہ کی نیت کروں گا اس لیے اللہ ذہن بناتا ہے اگر یہ ذہن یہ ہے میں نے ابھی تک جو آپ کو بیان کیا پونے گھنٹے میں یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ یا اللہ تو بتا ہم تیری مان کے چلنا چاہتے تو اب جواب آیا محمد الرسول اللہ میری مان کرنا چاہتا یہ میرا حبیب ہے میرا محبوب ہے میں نے اس سے محبت کی ہے اور کیا محبت ہے سبحان اللہ ہم اپنے اولاد کا ایک نام رکھتے ہیں اور مائیں پیار محبت لاڑ میں کبھی نام سے پکارتے ہیں کبھی مکھن کبھی پیڑا کبھی برفی کہتے رہتے ہیں چونکہ محبت زیادہ ہے اور آگے لفظ ایک ہے تو ایک سے محبت پاس نہیں ہو رہی تو پھر کئی لفظ لا کر اس کو پاس تھرو کیا جاتا ہے تو میں اپنے رب کا قربان جو میرے رب نے بھی اپنے حبیب کا ایک نام نہیں رکھا کہ تو محمد بلکہ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے 10 یہ تو ایک حدیث میں ہے ویسے 1175 نام میری نظر سے گزرے 1177 نام تو میں حدیث بتا رہا ہوں حدیث کہ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحد میں ہاشم میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طه میں یاسین تو میرے رب نے میرے نام رکھے پھر ذرا آگے قرآن میں چلے جاؤ تو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیر و نذیرا اور مزمل اور مدثر اور طه اور یاسین اور آگے کتابوں میں چلے جاؤ تو راشد اور رشید اور ناصر اور منصور اور مجتبی اور مرتضی اور مصطفیٰ اور طیب اور طاہر اور صادق اور مصدق اور حجازی اور نزاری اور قحطانی اور عدنانی اور مدری اور مکی اور مدنی اور مہاجر اور نبی الرحمہ خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین چلاتے جو میں 1170 کہاں سے پڑھ کے کا میری ایک نشانی وہ ہے محمد جس کو میں نے کلمے کا حصہ بنایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وأذنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لي اے میرا رب تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا داود کو لوہا نرم کر کے دیا سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے یہ نبیوں کے معجزے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے سلیمان علیہ السلام ہوا تابع ہو کے چلتی تھی داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم بن جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ ہم کلام ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو معراج پہ یہ بات ہو رہی تھی یا اللہ ابراہیم خلیل بنے موسیٰ کلیم بنے داؤد کے لیے لوہا نرم سلیمان کے لیے ہوا تابع عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ میرے محبوب تجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام ایک بریکٹ میں رہے گا اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اللہ ذکرت الا ذکرت معی تیرا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا لا الہ الا اللہ کیا ہے آگے اب یہ نہیں بدل سکتا افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرب یہ نہیں ڈوب سکتا واحسن منك لم تر قط عین کیا حسان پہ قربان جاؤں واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء
اور ہمارے فارسی کا شاعر کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن بکر این جانب اشتاقم دراجا فدا روزہ خیر البشر کن. پر حسان تو دیکھ کے شاعری کرتے تھے نا، باقی جو شعراء ہیں ناطقاں ہیں وہ دیکھ نہیں پائے، لہذا حسان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ جو دیکھ کے بولے، بن دیکھا تو وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو حسان کے یہ دو شعر ساری دنیا کے نعتیہ کلام کو دبا دیتے. جتنی زبانوں میں لکھا گیا لکھا جائے گا یہ دو شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایک ہوتا ہے جمال اور ایک ہوتا ہے حسن. تو جمال کا تعلق ہے نسب کے ساتھ اور حسن کا تعلق ہے ظاہری شکل اور صورت کے ساتھ. تو کہا تو ظاہری شکل و صورت کے لیے حسن کا لفظ لائے تو کہا لم تر قط عین، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اور نسب کے لیے جمال کا لفظ لائے تو کہا اجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. کیونکہ جمال کا تعلق نسب کے ساتھ اور حسن کا تعلق حلیے کے ساتھ ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ بدو عورت کی سنا تھا، اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. جب آپ جا رہے تھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں رابغ ایک جگہ ہے، وہاں ام معبد الخزاعیہ ایک بڑی عورت رہتی. اس کے خیمے پر پہنچے تو بھوک لگی، تو آپ نے اس سے پوچھا اما جی کھانے کو کچھ ہے؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، فقر کا حال ہے اور قحط کا زمانہ ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بن بیاہی کمزور مریم. تو آپ نے کہا بکری کو میں ذرا آزما لوں. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی تو ذرا یہ تو علی نے جمی ہے کچھ نہیں تو جمنا کی اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا تو یہ کیا دودھ دیکھ. تو آپ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ دیکھ لوں؟ ہاں ہاں کر. تو لہٰذا وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی بھئی عرب ہو کر یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو کھینچا، برتن دیا اور اس کے تھنوں پر یوں ہاتھ پھیرا تو ایک دم پھول کے ایسے ہو مشکل سے بن گئے. آپ نے دودھ نکالتے سارا برتن بھر دیا. ایک بکری ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں دیتی، ایک گلاس پورا برتن بھر دیا، سب کو پلایا. ابو بکر تھے، عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ بن عریقہ تھے، وہ خود تھے. پہلے تینوں کو پلایا پھر خود پیا، پھر دوبارہ اس کو نکالا اور پھر برتن بھر کے اس کو دے دیا. پریشان، بعد میں شاید بھول جاؤں. ایک بکری کی میکسیمم عمر ہوتی 7 سال. اسے ذبح نہ کرو تو 7 سال سے آگے نہیں جاتی، خود مر جاتی. ایک آدھ کیس اوپر ہو سکتا ہے. یہ بکری پتہ نہیں کس عمر کی تھی جب اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت سے ہجرت کے 10 سال یہ بکری زندہ رہی. ابو بکر کا دور خلافت 2 سال یہ بکری زندہ رہی. حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال یہ بکری زندہ رہی. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کر یہ بکری مری. یعنی وہ 25-26 سال اس بکری نے عمر گزاری، میرے نبی کے صرف ہاتھ لگے. ایسی برکتیں اگر نبی کی زندگی ہمارے جسم میں آئے گی تو کتنی برکتیں آئیں گی، ہمارے کاروبار میں آئے گی، گھر میں آئے گی، کتنی برکتیں آئیں گی. تو اس کا حامد آیا شام کو، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے اس بکری سے؟ کملی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس بکری سے کہاں سے آ گئی؟ بابا وہ ایک آدمی آیا تھا بڑا عجیب و غریب جس نے ہاتھ لگایا تو بس یہ دودھ ہی دودھ ہو گیا. تو کہنے لگی نے حکیم مجھے بتا وہ کیسا تھا. تو اس اماں نے وہ جملے بولے جو 1400 سال ہو گئے مولوی تھک گئے ترجمے کر کیا خوبصورت اس کے الفاظ. رأیت رجل طاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به سقلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرب إن تكلم علاه البهاء وإن صمت علاه الوقار. کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا روشن چمکتا چہرہ، نہ اتنا موٹا کہ بدصورت ہو جائے، نہ اتنا پتلا کہ بے روح ہو جائے. موٹا بھی بعد میں پیٹ ادھر جاتا ہے، آپ ادھر جاتے ہیں، بڑا برا لگتا ہے.
بالکل آدمی سوکھا پہلوان وہ بھی برا لگتا ہے. تو اس اما نے کہا نہ اتنا موٹا کہ بدصورت ہو، نہ اتنا پتلا کہ بے روح ہو، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن تھا. کیسا حسن تھا؟ وسیم. وسیم کسے کہیں؟ وسیم اسے کہیں لم تشبع منہ العین، جس کو دیکھ کے آنکھ بھرے نہیں اس کو وسیم کہتے. جب دیکھو اور دیکھنے کا شوق ہو، جب دیکھو اور دیکھنے کا شوق ہو. وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ الذی احاط بجمیع جوانبہ الحسن. قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن نے گھیرا ہوا ہو. ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے باقی چہرہ اتنا نہیں ہے، آنکھیں بڑی اعلیٰ ہیں. اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کی ہر شے الگ 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 اعلیٰ بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، نہ دیکھنے سے آنکھ بھرے نہ تعریف میں الفاظ آ سکے. وسیم تھے، قسیم تھے، حسین تھے. آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک صحت تھا، آواز میں ایک روب تھا. داڑھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی بھری ہوئی داڑھی تھی، گردن بڑی سراہی دار تھی، آنکھیں بڑی چمکیلی تھیں اور سرما دار تھیں، اور پتلی بڑی سیاہ تھی، سفیدی بڑی سفید تھی. ہمیں ایسی تھی جیسے کسی نے کمان بنا دیا ہو. کمان ہوتا ایسے گول بھمیں تھیں، گول بڑی خوبصورت بھمیں تھیں. جب وہ بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، جب وہ چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. میری آنکھ نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسے حسن والا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے. آگے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے نبی یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے جنا نہ، آپ جیسی جمال والا کسی عورت نے جنا نہیں. آپ کا سب سے عالی خاندان ہے. میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل واختار العرب، اللہ نے سوری آدم کی نسل کو کھڑا کیا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عربوں کو کھڑا کر کے اس میں سے مضر کو چھانٹا. ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر، یہ سارے عرب سردار ہیں، پھر مضر کی اولاد کو سامنے کھڑا کیا اور اس میں سے قریش کو چھانٹا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کی نسل میں سے ہاشم کو چھانٹا. ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں سے میرا انتخاب کیا. میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں. نہ میرے جیسا نسب کسی کا ہے، نہ میرے جیسا خاندان کسی کا ہے، اور نہ کسی کا نسب اور پیڑھی حضرت آدم تک ملتا ہے. یہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی اور نسب آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. اکیلا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں جنے گی آپ جیسا، کوئی ماں جنے گی آپ جیسا کوئی نہیں جان سکتے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بھائی یہ کمال، یہ مصرع اس کو آج تک کوئی شاعر نہیں پکڑ سکے. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا اپنے رب سے. یار مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے. بنایا تو اللہ نے اپنی مرضی کا، پر شاعر کا تخیل بہت آگے گیا ہے.
کہ یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود چاہا ہو کہ مجھے یوں کر دے، یوں کر دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے۔ تو اللہ کا اعلان ہے، ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مان کے چلو۔ کیسے چلے؟ یہ میرا حبیب ہے، اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، اس کے پیچھے چلتے جاؤ میں مل جاؤں گا، یہ جہان بھی ملے گا، وہ جہان بھی ملے گا، یہاں بھی خوش ہو جاؤں گا، آگے بھی خوش ہو جاؤں گا، دونوں جہان کی خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا، دونوں جہان کی راحتیں تمہارے قدموں پہ قربان کر دوں گا، اور موت کے بعد اپنی رضا کا پروانہ دوں گا، جنت الفردوس ٹھکانہ دوں گا۔ جو موج کرنی ہے میرے پاس آ کے کر لو، میں یہاں کیوں کہتا ہوں شراب چھوڑ دو کہ یہ حرام ہے، یہ عقل کو برباد کرتی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں خود تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور ایک شراب میں نے بھی تیار کی ہے، اور 3 مجالس قرآن بتاتا ہے، پینے والوں کی 3 مجالس ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ ایک جنت کا درجہ ہے لو لیول درجہ، ویسے تو جنت میں کوئی لو نہیں، لیکن آپس میں لو ہے اور مڈل ہے اور ٹاپ ہے۔ تو جو لو لیول جنتی ہے وہ ایسے اٹھاتا ہے سراہی اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ جو سب سے لو لیول شراب ہے وہ یوں انگلی ڈالے گلاس میں، انگلی ڈالے اور باہر نکالے۔ اب آپ نے دیکھا پانی ختم ہو چکا ہے، صرف اس کا ایک گیلا پن ہے، تری ہے، یوں کیا اور یہاں نہیں بیٹھا، آسمان پہ بیٹھے، آسمان جو ناقابل دید چیز۔ 500 میل کے بعد ہوا کوئی نہیں، ہوا کوئی نہ ہو تو شاید ٹریول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹھ گیا کہاں؟ آسمان پر، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دے تو صرف اس گیلے پن کی خوشبو سے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ لو لیول شراب ہے۔ دوسرا مڈل مین، درمیانے درجے کے لوگ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ان کو فرشتے پلائیں گے، پیش کریں گے، اور انہیں جنت کے غلام نوکر پلائیں گے، پیش کریں گے، انہیں جنت کی حوریں پلائیں گے، پیش کریں گے، اور جنت کی لڑکی جب اس کی طرف شراب کا جام لے کر آئے گی تو وہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھائے گی، ایک قدم میں، ایک سٹیپ میں 1,00,000 اس کے جسم سے ناز و انداز نکلیں گے اور وہ یوں پیش کرے گے۔ اور میرا نبی نے فرمایا تمہیں پتہ بھی اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ یہ ہاتھ کیسے ہیں؟ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر وہ انگلی کا یہ فنگر ٹپ کھول دے تو پوری کائنات میں اتنی روشنی پھیلے گی کہ سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے، جیسے سورج کے سامنے تارے ڈوب جاتے ہیں، ایسے اس لڑکی کے صرف اتنے حصے سے سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر فنگر ٹپ یہ ہے تو چہرہ کیسا ہو؟ پہلی نظر، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل آخری جنتی جہنم سے جل کے جب جنت میں پہنچے گا، پہلی نظر پڑے گی اپنی بیوی پر تو کتنی دیر اس کو بیٹھ کے دیکھے گا؟ 40 سال صرف یوں بیٹھ کے دیکھتا رہے گا اور دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا۔ 40 سال دیکھے جا رہا اور لذت بڑھتی جا رہی۔ پھر آخر وہ کہے گی لَكَ فِينَا مِن رَغْبَةٍ، کہ میرے محبوب بس دیکھتے ہی رہو گے، آگے نہیں آؤ گے۔ پھر اس کو ہوش آئے تو کون وہ کہے گی ہے نا میں نے لگا کہ خوبی میں تیری بیٹو تیری جنت کی دی، اچھا۔ پھر آئے گا تو اس کو معانقہ کرے گا تو 70 سال معانقہ ہی کرتا رہے گا۔ حدیث اتنی ہے 70 سال معانقہ کرے گا۔ تو میں منڈی باؤدین میں گان کر رہا تھا تو ایک زمیندار بیٹھا ہوا تھا ذرا بوڑھا سا، تو میں یہ آگے بیان کر کے آگے چلا گیا 70 سال کا معانقہ ہوگا، تو بعد میں کہنے لگا مول صاحب یہ صرف معانقہ ہونا ہی کوئی تو میرا رب کیوں کہتا ہے یہ نہ کر، وہ خود تیار کر کے بیٹھا،
یہ ایک درجہ آ گیا، تیسرا درجہ، تیسرا وی آئی پی لوگ، اس میں کون ہوں گے؟ اکثر غریب ہوں، اکثر غریب، جنت کے وی آئی پی غریب لوگ، فقیر لوگ۔ آپ نے فرمایا، حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن تو بڑا رش ہوگا، تو آپ کو کون ڈھونڈے؟ کہ ادعونی فی رفقائکم، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا جب جنت کا دروازہ کھلے گا سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جائیں گے۔ تو وہ وی آئی میں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ نہ خود پینا نہ غلاموں نے پلانا ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہے، وہاں اللہ ساقی ہوگا، اللہ ساقی ہوگا۔ یہاں کا سونا مت پہنو، ریشم مت پہنو، کیوں؟ میں نے جو تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے گا، مردوں کو زیور زیادہ جچے گا عورتوں کی نسبت، کیونکہ یہاں پابندی ہے نا کہ ہم پیسہ ہے یا ہم سونا استعمال نہیں کر سکتے، ریشم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں عورت کو زینت کا حکم ہے، زیور بھی پہنے، سونا بھی پہنے، ریشم بھی پہنے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہمیں روکا گیا ہے کہ اللہ نے آگے حلوا اصابر من فضہ یحلون فیہا من اصابر من ذہب، کہ اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنانے والا ہے، سر پہ تاج سجانے والا ہے، 100 جوڑے پہنانے، ایک جوڑا نہیں پہنو گے، 100 جوڑے۔ 100 جوڑے کھائے گا کیسے؟ کہ جنت کا جو میٹیریل ہے کپڑے کا، اس کی جو اصل ہے وہ کاٹن نہیں ہے، فائبر نہیں، اس کی اصل نور ہے، نور سے دھاگا بنے گا، اور نور کا وزن نہیں ہوتا ہے۔ یہ 1 ہو یا 100 ہو، ان کی روشنی ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتی ہے۔ تو جنت میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹائل لگائی ہے، وہ ٹیکسٹائل ایک درخت ہے، ایک درخت، اس کا نام ہے طوبہ، اور ہر جنتی کو وہ درخت ملے گا، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنے اونٹ پہ سوار ہو، 5 سال کا اونٹ جوان، اور وہ یہ تنا ہے، اور وہ اونٹ پہ سوار ہو تو اس کے گرد بھاگنا شروع کرے، بھاگتے بھاگتے اونٹ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، تنے کے گرد چکر نہیں لگا سکتا۔ تو اس پر پھل بھی ہیں، اور ایک اور کام ہے، وہ آپ کا درزی بھی ہے، ٹیکسٹائل انجینئر بھی ہے، اور آپ کا پرنٹنگ پریس بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس پہ بڑے بڑے ایسے خوشے ہیں، تو آپ جاتے ہیں کہ مجھے کپڑے چاہیے، ٹھک کیوں کھلے گا، جو آپ ڈیزائن کہیں گے وہ کھلے گا۔ تو اچھا اگر 100 جوڑے پہننے پڑے، بندے کا کام نہ ہو گیا، پہن اور اگر اتارنے پڑے، 100 اتاریں 100 پہنے، تو بازو تو نہیں تھک گئے، اور وہ جو 100 اتارے گا، کون سی واشنگ مشین وہاں تو ہے کوئی، نہ آپ کو ڈرائی کلینر ہے، نہ آپ کو دھوبی گھاٹ ہے، تو کیا کرے گا پھر؟ یہ کہاں، نہ کوئی غریب آدمی کو اس کو دے دے، تو لہذا کیا ہوگا، مجھے 100 جوڑے چاہیے، مجھے جوڑے چاہیے، اس ڈیزائن کے چاہیے، یوں نظر پڑے گی، تو کیا دیکھے گا کہ اس کے جسم کے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں، اور اگلے 100 پہنے جا چکے ہیں۔ وہ اتنے باریک ہوں گے کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے، 2 انگلیوں میں آ جائیں گے، اور ہر ایک دوسرے کے پیچھے نظر آئے گا، ہر نظر، اور وزن میں اتنے ہلکے کہ 100 پہنے ہوئے گا کہ اس کپڑے کا یہ کاٹن ہے، اس کا تو میرے اوپر وزن ہے، ان 100 کا وزن نہیں ہوگا۔ کھانے میں پابندی لے گا، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ کرو یہ نہ کرو، کہ تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، کہ اللہ کی رضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں چھپی ہوئی ہے، اس کو ڈھونڈو۔ یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی مبارک محنت ہے۔ بڑے زمانے کے بعد اللہ نے ایک محنت دی ہے، خالص دین کی محنت، نہ سیاست، نہ فرقہ واریت، نہ نفرت، دین کی محنت، دین کو سیکھنے کی محنت، کلمے کو سیکھنے کی محنت، کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا دی، اس کے پیچھے چلو بس آگے جنت ہے،
اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا میرے نبی کی شان جب میدان محشر میں جنتی لوگ پل پار کریں گے اور جنت کے سامنے لینڈ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو آگے جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ جنت بڑی ہے اور دوزخ چھوٹی ہے۔ تو جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتیں جب جمع ہو جائیں گی تو وہاں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے ایسے، کوئی کہے گا نہیں، یہ کرتے جائیں گے تو آگے جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ جنت بڑی ہے اور دوزخ چھوٹی ہے۔ تو جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتیں جب جمع ہو جائیں گی تو وہاں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے ایسے، کوئی کہے گا نہیں حکم دنیا میں ہے، وہاں ختم، کوئی حکم نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کوئی تلاوت نہ کوئی تہجد، کچھ بھی نہیں ہے، بس کلو وشربو ہنیئا، جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو۔ تو 2 چشمے ہوں گے، سارے جنتی خود جا کر ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو ان کے سینوں سے کھوٹ ختم ہو جائے گا، کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی بغض ختم، اور پیٹ کا پخانہ اور پیشاب ختم ہو جائے گا، جتنا کھائے پخانہ نہیں، جتنا پیے پیشاب نہیں۔ ایک ہمارا دیہاتی سن رہا تھا یہ حدیث، کہنے لگا مولانا صاحب اگر پیشاب پخانہ مک جائے تو اور سانو کچھ چاہیے، یہی بڑی نعمت ہے کہ اور جنت لگ کہنے لگے اے لب جائے تو کم نہ پیشاب نہ پخانا۔ اچھا اب دوسرا چشمہ ہے، اس سے جا کر خود وضو کریں گے، یہ پہلا اور آخری وضو ہے، اس کے بعد کوئی نہ نماز ہے نہ وضو ہے، تو یہ پہلا اور آخری وضو کریں گے، یہ وضو میک اپ ہوگا، میک اپ جو وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر ایسا نور آئے گا کہ سورج کو دیکھیں تو سورج ڈوب جائے، چہرے چمک جائیں۔ اب سارے کھڑے ہوں گے، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو پہلی ہی دفعہ اللہ اپنے آخری محبوب نبی کے پاس بھیج دیتے کہ یا رسول اللہ آپ دروازہ کھلوائیں، کیونکہ آپ نہیں کھلوانا، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر ذہن نہیں جانے دے گا، سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، پردادا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ، آپ مہربانی کر کے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ کہ بزرگ میں تو تمہیں کٹے آئی، میں اندر کیوں رہ جاؤں، میں تو تمہیں نکالنے والا ہوں، میں اندر کیسے رہ جاؤں، بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہاں وہ میرے باپ کے نہیں، کسی اور کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، سارے نبی گھومتے 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 آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کی روح ہیں، کلمہ ہیں، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو وہ ایک اگلی بات کہیں گے جو کوئی نبی نہیں کہے گا، وہ کہیں گے دیکھو بھائی کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، جس کے ہاتھوں آج دروازہ کھلے، یہ اور کوئی نبی نہیں بتائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بتائیں، کہیں گے نہیں بتائیں کہ جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، وہ کھلوا سکتے اور کوئی نہیں کھلوا سکتے۔ تو اب ساری امتیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے لے کر آدم علیہ السلام کی امت سارے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ استفتح لنا الباب، یہ آپ دروازہ تو کھلوائیں۔ ہائے ہائے اپنے نبی کی شان دیکھیں، تم ایک ڈالر اکٹھا کرتے اور مالدار بنتے ہو، میں کہتا ہوں ایک سنت اکٹھی کر لو تاکہ آخرت کے بھی مالدار بن۔ ایک نمبر کم ہو جائے تو بچہ فیل ہو جاتا، نہیں ہوتا، ایک نمبر سے فیل ہوتے میں نے دیکھا ہے، اور ایک دفعہ ایک بچے کو آدھے نمبر سے فیل ہوتے دیکھا، ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیتی بازی لوگ ہار جاتے۔ کیا سنت جب چھوٹے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گی۔ ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، تمہاری 1 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، مفت کی ہوا، گاڑی چلے گی؟ کوئی کہہ سکتا کوئی نہیں، جو ہوا نکڑی کرو ہوگے کام ٹھیک ہے، نہ ہوگے کام ٹھیک ہے، الٹ جائے گی، الٹ جائے گی۔ تو کیا میرے محبوب کی سنت ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ ہم نے عشق نہیں کیا، محبت نہیں۔ عشق جو ہوتا ہے وہ لاتا ہے اطاعت پر، محبت لاتی ہے اطاعت پر۔
صحیح کردار ہے. ہمارے یہاں ہیر رانجھا تو یہ سارے فرضی کردار ہے، لیکن مجنون صحیح کردار ہے. ہمارے مجنون اور اصل اس کا نام ہے توبہ. توبہ سمبا خفاجی قبیلہ تھا، مکے میں اب بھی آباد ہے خفاجی. تو وہ ایک عورت سے عشق، ایک لڑکی سے لیلا، تو وہ اس شاعر کا بڑا بلاغ، تو اس نے جو اس کے عشق میں اشعار کہے تو سارے حرم میں وہ مشہور بھی ہوا، بدنام بھی ہوا. تو ایک دن اس کے باپ نے اس کو حرم میں پکڑ لیا، کہ ظالم تو نے مجھے رسوا کر دیا جگ جہان میں، کر توبہ آج جہاں. اس کے عشق، وہ شاعر تو وہ تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب. یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت معاف کر. میں برا نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں برا نہیں ہوں، میرے دل میں اس کا عشق ہے. پھر کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. یا اللہ میرا ابا تو کہتا ہے میں توبہ کروں، میں کہتا ہوں اس کی محبت اور بڑھا، اور جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. تو وہ تو بیچارہ خطا کھا گیا، عورت سے عشق کر گیا. بہت متقی پرہیزگار تک ایک لڑکی سے عشق ہوا، شادی کرنا چاہیے، شادی نہیں ہوئی تو اس میں وہ شاعری نے اس نے تڑپا کے رکھ، ایسی شاعری ایک بندے کو پگھلا کے رکھ دی. هل تبكين ليلى اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النواحح كما لو اصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح. تو اللہ اس کے رسول سے عشق کرو گے تو تم کیا بنو گے؟ میرے رب کی قسم، فرشتے تمہارے پاؤں چھوئیں گے، تمہاری آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں میں لے کر پئیں گے. جس دھرتی پہ وہ آنسو گرے گا، نیچے آخری سطح تک وہ دھرتی گلزار بن جائے گی، مہک جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی. کرو تو صحیح، یہ دل دو تو صحیح اللہ اس کے رسول کا. سورا مجمع یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، میرے نبی کہیں گے انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا. پھر میرا اللہ میرے اوپر اپنی تعریف کا القاء کرے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا، ایسی کروں گا جو پہلے کبھی نہیں. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. اے میرے محبوب حبیب سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، سفارش کر قبول ہوگا. تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو فیتا کاٹ، میری اپنی بات ہے فیتا کاٹ. میرے اللہ کہیں گے تو پہل کر، تو پہل کر، میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، ہیلی کاپٹر کی طرح آ کے لینڈ کرے گی، تو میرا نبی اس پر تشریف فرما ہو. تو اس کی جو لگام ہے، رسی ہے، وہ اوپر سے یوں نیچے گر جائے گی، جیسے یہ ایسے نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے نہیں چلانا، کوئی آئے گا ڈرائیور، کوئی ڈرائیور آ کر بنے گا جو اس رسی کو پکڑے گا اور اللہ کے نبی کی سواری کو چلائے گا. رسی کا گرنا ایک اشارہ ہے کہ کوئی نصیب والا آنے والا ہے. لہذا سارے یوں ہو جائیں، کون جائے گا، کون جائے گا، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں. تو میرا رب کی طرف سے انتخاب ہوگا، بلال ابھی سید بھی پیچھے، قریشی بھی پیچھے، عرب بھی پیچھے، عجم بھی پیچھے. بلال آخذ بخطام ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے ساتھ ساتھ چلے گا. میں دروازے پر آؤں گا جنت کے اور دستک دوں گا، تو اندر سے آواز آئے گی مین کون؟ تو میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. تو وہ آواز آئے گی یا رسول، تو میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. تو آواز آئے گی یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک. دروازہ کھلے گا اور کھولنے والا ہوگا جنت کا سب سے بڑا فرشتہ رضوان. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور آپ کے رب کا فرمان تھا میں خود کھولوں. میں نے کبھی کسی کے لیے اٹھ کے کام نہیں کیا، آپ کے لیے حکم تھا کہ میں خود کروں. یہ میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں.
آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب پہلے پہلے جائیں گے۔ تو بھائیو یہ تبلیغ کا کام کلمے کی محنت ہے، رب ذوالجلال کی قسم۔ میں نے صرف آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان کیا کہ اپنے اللہ کو دل دے دو۔ جب دل اللہ کو ملے گا تو عمل کیسے بدلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اپنی زندگی بنا، اس کا خلاصہ کروں تو ایک حصہ اللہ کے ساتھ ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت فرض ہے، زکات صرف مالداروں پر ہے، حج صرف مالدار اور صحت مند، مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو، مالدار ہے اور بیمار ہے حج فرض کوئی نہیں ہے، مالدار ہے معذور ہے حج فرض کوئی نہیں ہے۔ ہاں زکات فرض ہے، تو دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نہیں ہے، زکات اور حج سب کے لیے نہیں ہے، ہاں نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہے۔ پھر مسافر کو روزہ معاف کر دیا جاتا ہے، سفر میں نہ رکھو بعد میں رکھ لینا، لیکن نماز نہ مسافر کو معاف ہے نہ مقامی کو معاف ہے، ہر حال میں نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، عبادت عبادت عبادت، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ پورے نیوزی لینڈ میں آپ تھوڑے سے مسلمان ہو، آپ میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ جہاں جاب کرو ان کی محنت کر کے ان سے ٹائم لے لو کہ میرے رب سے میں نے بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، بے شک میرے اتنے پیسے کاٹ لو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے پیسے کاٹ لیں اتنے، لیکن مجھے اللہ کو سجدہ کرنے۔ تو کوئی مسلمان، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، یہ عبادت ہے۔ دوسرا حصہ میں خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، دوسرا حصہ میرے نبی کے اخلاق ہے، اور دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں سے کیسے رہنا ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، وہ ہے بندگی اور عبادت اور پلس گناہوں کو چھوڑنا، اور دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے صبر، صبر کے ساتھ، کہ اکثر لوگوں کے رویے نیگیٹو ہیں۔ صبر، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، دغا بازی سے بچنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو امت میں نہیں ہے۔ کہ جی کیا؟ کہ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں بڑا رو کے کہتا ہوں کہ ساری مسلمان امت جھوٹ کی بادشاہ ہے اور دھوکے کی بادشاہ ہے۔ ذلت اور پستیوں کی انتہا اس قوم کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک ساتھ اور جوڑ دو، جو ظلم کرتے ہیں۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں دھوکہ ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا، وہ قوم کبھی سر اٹھا کے نہیں زندہ رہ سکتی۔ تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میں انگلینڈ میں جاتا ہوں، پتہ نہیں مجھے آپ کے ماحول کا نہیں پتا، انگلینڈ میں تو کتنے ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ وہ جھوٹے بنا کے سرٹیفکیٹ اور حکومت سے وظیفے لیتے۔ ہمیں حلال کھانے کا حکم ہے، حرام کھانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے، حرام لوگ اندر نہیں جانے دیں گے۔ اتنی ہمدرد حکومت کہ جو تمہارے بیمار کو گھر بٹھا کے وظیفہ تھا، تم معذور ہو جاؤ تو تمہارا خیال کرے تمہیں گھر بٹھا کے پیسے پہنچائے تو اس کو دھوکہ دو۔ دھوکہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ میرا امتی دو کام نہیں، ہائے ہائے نماز چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا میری امت سے خارج ہے، یہ کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم ہے اور یہ اور وہ ہے۔ روزہ چھوڑ دے تو یہ نہیں کہا میری امت سے خارج ہے، حج چھوڑ دے، زکات چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، تلاوت چھوڑ، یہ نہیں کہا، لیکن دھوکہ دے، جھوٹ بولے تو میری امت سے خارج۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک کہاں ہو سکتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ بخیل کہاں ہو سکتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف ایک گورنر گزرا بنو امیہ، اس کے خلاف بغاوت، اس بغاوت میں کوفہ کے ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کے بیٹوں نے بھی حصہ لیا۔
بغاوت ختم ہو گئی، جتنے حجاج کے ہاتھ ہے اس نے سارے قتل کروا دیے۔ اس بزرگ کے 3 بیٹے تھے، اس جنگ میں شریک تھے حجاج کے خلاف، تو وہ کچھ عرصے کے بعد چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ ان بزرگوں کے بارے میں مشہور تھا، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، مشہور۔ تو حجاج کی CID نے بتایا کہ اس کے بیٹے گھر پہنچ چکے ہیں، چھپے ہوئے۔ تو حجاج نے کہا آج اس کے سچ کا امتحان ہو۔ تو حجاج نے اس کو بلا لیا کہ وہ تمہارے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے، پھر بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے، کہنے کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے گھر میں پہنچے ہوئے، گھر میں ہے۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ بولنے پر تینوں کو معاف کر، تینوں کو۔ تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ساری سیرت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور ایسی ہمدرد حکومت کے ساتھ دھوکہ کچھ تمہیں بٹھا کے پھر ہماری حکومتیں تو ہمارے جیب سے گلے نکالے، نکل جاؤ تو بعد جو لے گئے۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ ایک صحابی، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ میرے لیے۔ بازار گئے، 300 روپے میں گھوڑا خرید، 300 درہم۔ جب وہ اور ان کو لے کر آیا مالک کو کہ آ کر میرے آقا سے آپ پیسے وصول کریں، مالک بھی ساتھ، نوکر بھی ساتھ، گھوڑا بھی ساتھ۔ تو جریر بن عبداللہ نے پوچھا کتنے میں لیا ہے؟ کہ 300۔ تو میری چیز ہے، یہ میری ویسٹ کوٹ ہے، میں $100 میں بیچوں یا $1 میں بیچوں، مجھے حق ہے، مجھے حق ہے۔ اگر مولوی تسلیم میرے $1 پر وہ مجھ سے لے لیتا ہے تو کوئی زیادتی نہیں ہے، کیونکہ میں خود $1 میں بیچ رہا ہوں۔ تو اب گھوڑے کا مالک 300 درہم میں بیچ رہا ہے، اور یہ 300 دے دیں تو سودا ڈن ہے، کوئی اس میں ناجائز کوئی نہیں، لیکن ایک پیچھے اخلاق کا ضابطہ ہے۔ جریر بن عبداللہ نے دیکھا، وہ بڑے سردار تھے، یمن کے شاہی خاندان کے تھے، تو گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے پہچانتے تھے، تو انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے اور مالک کو پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ تو کہنے کہ بھائی میں اگر تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہنے کہ مجھے تو خوشی ہوگی، کہ اگر 500 کر دوں تو کہیں پھر اور زیادہ خوشی ہوگی، کہ اگر میں 600 کر دوں تو کہنے لگا جی کیا کہنے، کہ اگر میں 700 کر دوں، کہا جی مجھے اور کیا چاہیے، کہ میں 800 کر دوں، کہا حضرت جی تجھے لینا ہے یا میں حاصل کر کیونکہ لینے والا تو پیسے نہیں بڑھاتا، جو لینے والا تو کہتا جی کھٹاؤ، وہ دینے والا کہتا ہے اس کو زیادہ میرے کو گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ لینے والا تو پیسے بڑھا، تو پھر اچھا بھائی ڈن، تیرا گھوڑا 800 میں خریدتا ہوں، یہ لو 800۔ جب وہ تو الٹی چھلانگیں مارتا چلا گیا تو اس کے نوکر نے کہا ان کے کہ یہ کس خوشی میں 500 بڑھائے تھے، جب میں 300 میں سودا کر کے آؤں؟ تو فرمایا اس کو خود پتا نہیں تھا میرے گھوڑے کی کیا قیمت ہے، اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا۔ اگر میں 300 میں خریدتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں۔ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ آج مسلمان کا نام دھوکے باز ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دھوکہ، جو فراڈ ہے، جو جھوٹ بولے۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ بتا رہا ہوں، ایک لوگوں کے منفی رویوں کے سامنے صبر کرو، سہ جاؤ، پی جاؤ، گھر میں بھی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ کتنے ہی کڑوی بات آئے اسے مٹھاس میں تبدیل کر کے پی جاؤ۔ اپنی عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس میں ضبط اور برداشت کم ہوتا ہے، اس کو برداشت کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اگر والدین، مجھے نہیں پتا آپ کا فیملی سسٹم کیا ہے، والدین ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو لوگ دیکھتے میں ان کی کیسے خدمت کرتا ہے، اور نہیں تو ایک تو ہوتا، میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی۔ میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے، زندگی گزر گئی سفر،
لیکن میں اللہ کے نبی کی ماں کی قبر پہ گیا ہوں، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کھویا ہوا پایا، لیکن جو میں اپنے ماں کی قبر، میری بھی ماں ہے، تمہاری بھی ماں ہے، کل کائنات کی ماں ہے، محمد مصطفیٰ کی ماں کل کائنات کی ماں ہے، جو میں وہاں تھا وہ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ بیچ جنگل میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے موت دی تھی جب میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی، اور یہ قافلہ 3 افراد، ایک میرے نبی تھے، ایک ان کی خادمہ ام ایمن تھی، اور ایک ان کی ماں تھی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی عمر صرف 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے پکڑا، جنگل ویرانہ ہے، کبھی تمہیں اللہ لے جائے عمر پر تو دیکھنا جا کے کہ کہاں میرے رب نے اپنے سب سے محبوب پر کیا امتحان ڈالا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، یہ یہاں ہائے 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 ہائے، وہ پہاڑ سے جتنا یہ آپ کو گنبد کی اونچا، اتنا اونچا پہاڑ ہے، نیچے اترے ہیں دفن کے بعد تو آپ پھر پیچھے اوپر چڑھ گئے، پیچھے پیچھے ام ایمن گئیں تو کیا منظر دیکھا ہے کہ ابوا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، اماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ قریب گئی تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں مجھے تو پتا تھا تیرے سوا کرا کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی، مجھے اکیلا چھوڑ کے تو کہاں چلی۔ ام ایمن نے کھینچا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے سوا کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا، نہ جاؤں گا۔ تو یہ اس کا اظہار کیا، کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دے۔ میں کہتا لگ گئی اماں جی میں حاضر، نماز پھر پڑھ لوں، حاضر۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں کہ ادب سیکھو، ہاں ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ ہو، بیلنس کرو، بیلنس۔ بعض ماں کی زیادتی ہوتی ہے، بیویاں دکھی ہو جاتی ہیں، بعض بیویوں کی زیادتی ہوتی ہے، مائیں دکھی ہو جاتی ہیں، تو اس کو چینلائز کرنا مرد کے ذمہ ہے کہ ماں کو اپنا مقام دے، بیوی کو اپنا مقام دے، بہن بھائیوں کو اپنا مقام دے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو بے عزت نہ کیا جائے، دوسرے کو دکھ تکلیف سے بچایا جائے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی مبارک زندگی ہے۔ میرے بھائیوں سے سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد کرے گا، شاداب کرے گا۔ بازار میں سچائی کو اپنا اصول بناؤ، دھوکے سے یہ ملک ویسے یہاں پہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، میں کئی دفعہ آیا ہوں، مجھے یہ تھوڑی سی دیر میں پتا چلا ہے کہ نہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ فراڈ کرتے ہیں، تو ان سے سیکھو۔ خوبی تو جہاں بھی اس سے لینا چاہیے، یہ ہماری وراثت ہے۔ تو یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ عبادت ہے، اور بندوں سے جڑنے کا ذریعہ اچھے اخلاق ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے، صدق ہے، امانت ہے، اور جھوٹ سے، ظلم سے، فراڈ سے، فریب سے بچنا ہے، اور رزق حلال لینا ہے، حلال حرام لقمہ اندر نہ جائے ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس سب کو سیکھنے کی محنت تبلیغ۔ تو بھائیو، تبلیغ میں تو آپ انشاءاللہ 4 مہینے چلنے کی نیت کر لو، سارے کرتے ہو نا۔ ایک نیت میں آج سب سے نقد کروانا چاہتا ہوں، نقد، کہ آج تک ہم اللہ سے بھی لڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سے بھی لڑے ہوئے ہیں، تو آج ہم صلح کر لیں، جس کو کہتے ہیں توبہ، جو کیا کہتے ہیں توبہ۔ تو بہت بڑا مجمع، نیوزی لینڈ کے لحاظ سے تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سارے اہل ایمان ہیں اور اکثر نوجوان ہیں۔ تو میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آج آپ سب بھائی توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے صلح۔ توبہ کہتے ہیں واپس آنا، واپس آنا، کیا خوبصورت لفظ ہے، واپس آ جاؤ میرے بندو، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، گناہوں کی زندگی سے نکل کر فرما برداری کی زندگی میں آ جاؤ، اللہ اس کے رسول سے صلح کر۔ کبھی ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، کہ وہ شہنشاہ وہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ توڑ کے جا کے معافی مانگو گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ تو آج میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے توبہ کر لو دل سے، اللہ سے بھی صلح، اللہ کے نبی سے بھی صلح۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے تو گناہ تھوڑے تھوڑے ہیں، بہت بڑے گناہ کوئی نہیں ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا، اتنا گناہ کوئی کر سکتا ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی ساری نسل
جنات کی ساری نسل اور فرشتے بھی گناہگار ہو جائیں، ان کی ساری نسل مل کے گناہ کرے، آسمان کی چھت کو نہیں لگا سکتے. اور میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء. ایک کیا آکلینڈ کا ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں، غفرت لک ولا ابالی، جو معاف کر دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں آپ سب بھائی کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آج سارے بھائی توبہ کر دیں. کیوں بھائی کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم معاملہ آسان سلو ہو گئی. جتنے گناہ تھے رب ذوالجلال کی قسم اگر دل سے کہا ہے معاف ہو گئے. آپ سارا مجمع میرے رب کی عزت کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا. یہ ادھر جو الٹے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھ کے لکھ لے کے بیچارہ تھک گیا ہی آج وہ ویلا ہو گیا، فارغ ہو، ساری فائل غائب کر دی گئی، ساری فائل غائب کر دی گئی اور نئی فائل لگ گئی. یہاں سے باہر جا کر کچھ کرو گے تو لکھا جائے گا پچھلا سب میرے رب نے بٹھا دیا. وہ ایسا کریم اور مہربان ہے. یہ صلح تو کر لو پکی. اور اس سال کے اندر اندر جو بھائی 4 مہینے لگائیں گے وہ کھڑے ہو جائیں. چلا 4 مہینے کے جو نکلیں وہ کھڑے ہو جائیں. سال پورے کر دے رہا ہوں، پورا سال میرے ادھار کا ظرف دیکھ لو، پورا سال. ہاں جی، ارادہ کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کیوں بھائی ارادہ کرنے میں جو پیسے لگتے ہیں اور ارادے کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ. اللہ کو دکھا تو دو. لکھنے والوں کو عاجز کر دو کہ نام ہی نہ لکھ سکیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے غلام، یا اللہ ہمارے ماں باپ تیرے غلام، ہماری نسلیں تیرے غلام، آنے والی نسلیں تیرے غلام. ہم تیرے در پر، تیرے گھر پر، تیری بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے. ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس توبہ پہ پکا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو، اپنے محبوب کی محبت کو راسخ فرما. یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ کرنے والا بنا دے. جس چیز سے تو نے روکا ہے اس سے ہمیں دور کر دے. جو تیرے محبوب کی پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے. جسے تیرے محبوب نے پسند نہیں کیا ہمیں بھی اس سے دور کر دے. میرے مالک ایسی زندگی عطا فرما کہ تو یہاں بھی راضی ہو، آگے بھی راضی ہو. ہمیں اس زندگی سے بچا جس سے تو یہاں بھی ناراض ہو، آگے بھی ناراض ہو. میرے مالک ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نہ دنیا کا دکھ دیکھ سکتے ہیں، نہ آخرت کی پکڑ سہ سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں یہاں کے دکھ درد سے بھی بچا اور آخرت کی سخت پکڑ سے بھی بچا. میرے مالک تو قیامت کے دن جہنم کو بھی لائے گا اور جنت کو بھی لائے گا، اور تو خود بھی آئے گا اور تو اعلان کرے گا ممتاز اليوم ایھا المجرمون. آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے. اے میرے مالک ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر. یا اللہ ہمیں ہتھ کڑی لگنے سے بچانا، ہمیں ہتھ کڑی لگنے سے بچانا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. میرے مالک جھولی میں عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہمیں ناز. گناہ ہی گناہ ہے میرے مولا. نیکیاں بھی ایسی یا اللہ خراب سی کی ہیں کہ وہ بھی گناہ بن گئی ہیں. گناہ تو پہلے ہی گناہ ہے میرے آقا. ہم تیری بارگاہ میں فقیر بن کے آئیں گے. ہماری جھولی خالی ہے میرے مالک. بس ایک تیری توحید ہے، تیرے حبیب کی رسالت کا اقرار ہے. باقی ہم فقیر ہیں میرے مالک. اے میرے مولا فقیروں کا بھی تو ہی ہے یا اللہ. تقوی والے تو اپنے تقوی پہ بخشے جو
ہمارے پاس تو تیری رحمت میں سے نہ کوئی آسرا ہے، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے سوا ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے، ان کی شفاعت کے سوا ہمارے پاس عمل کوئی نہیں جو تجھے پیش کر سکے۔ تجھے کون سی نماز دکھائیں جس میں تیرا کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ تمہیں کون سی زندگی دکھائیں، کون سی باتیں دکھائیں جس میں غفلت ہی غفلت ہے؟ کون سا دن دکھائیں جس میں غفلت ہی غفلت ہے؟ میرے آقا قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار لوگ آئیں گے، عمل کے مالدار، قامہ جنید بغدادی جیسے، قامہ عبد القادر جیلانی جیسے،